من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے. اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ اور اس درخت کے قریب بھی مت جانا، اگر ایسا کیا تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. بس ان دونوں کو شیطان نے بہکایا اس کے بارے میں. بس ان دونوں کو نکلوایا اس جگہ سے جہاں وہ لوگ رہ رہے تھے. تو ہم نے کہا کہ اترو زمین پر، تم میں کا باز کے لیے دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور ایک وقت تک فائدہ حاصل کرنا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھ لیا اپنے رب سے چند کلمات. تو اللہ تعالیٰ پھر متوجہ ہوئے اور بے شک وہ وہی توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے. محترم سامعین، سورۃ البقرہ کی تفسیر چل رہی ہے اور یہ آیت کریمہ حضرت آدم علیہ السلام کی اس واقعے کی تکمیل ہے جو گزشتہ آیتوں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا، فرشتوں سے مشورہ لیا. فرشتوں نے اندیشہ ظاہر کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ بتایا کہ میں جو کچھ جانتا ہوں، جس چیز کا مجھے علم ہے تم نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے حضرت آدم کو اسماء کے نام سکھائے اور سکھانے کے بعد فرشتوں کو کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ تم سب مل کر کے حضرت آدم کو سجدہ کرو. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور تکبر اٹھانے والے میں سے، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. اب یہاں سے 3 آیت کریمہ پڑھی گئی، جس آیت کریمہ کے اندر اور آج کے اس سبق کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی جب سجدہ تعظیمی فرشتوں سے حضرت آدم کو جب کروا لیا
تو حضرت آدم کو یہ حکم ہوا کہ تم اور تمہاری شریک حیات، جس کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت قابلہ سے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا، ان کو اور ان کے شوہر یعنی حضرت آدم کو یہ حکم دیا کہ اب آپ جنت کے اندر رہیے، اور ساتھ ہی پھر یہ کہا کہ تم فراغت کے ساتھ جہاں سے چاہو جس انداز سے چاہو تم کھا سکتے ہو، یعنی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہو، لیکن پھر ایک فاؤنڈیشن بھی لگا دیا ان کے ساتھ، اور یہ بھی بتا دیا کہ فلاں اس درخت کے قریب جو درخت ہے اس درخت کے قریب تم مت جانا، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، چور کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، گناہ کرنے والے میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان کو کہاں یہ گوارا تھا کہ حضرت آدم مستقل طور پر جنت میں زندگی گزارنے والے بن جائے، یہ کبھی بھی گوارا نہیں تھا۔ تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا، جس کو قرآن نے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ سے تذکرہ کیا ہے کہ ان دونوں کو پھسلایا یعنی بہکایا، اور ان کو اس بات کی طرف آمادہ کیا اور اس بات کے کرنے کی طرف آمادہ کیا جس سے باری تعالیٰ نے حضرت آدم کو منع فرمایا تھا۔ لہذا حضرت آدم اور حضرت حوا شیطان کے بہکاوے میں پھسلانے میں آ گئے، اور پھر وہ کام کر گئے جس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لہذا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جوش میں آئی اور کہا کہ تم کو یہاں سے نکلنا پڑے گا، یعنی شیطان یہ سبب بنا نکالنے کا ان دونوں کو، اور جنت سے حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو نکال دیا گیا، زمین پر اتار دیا گیا۔ اب اس کے بعد پھر آگے آیت نے یہ کہا کہ جب حضرت آدم نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم سے چوک ہوئی ہے، شرمندہ ہوئے، پچھتاوا ہوا ان کو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذات سے ان کو معافی کے چند کلمات سکھایا۔ تو حضرت آدم نے اپنے رب سے چند کلمہ سیکھا، جس وہ کلمہ کیا ہے سورۃ الاعراف کے اندر بیان کیا گیا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب ہم لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر آپ نے میری بخشش نہیں کیا، مجھے معاف نہیں کیا، وترحمنا، اور ہمارے اوپر رحم و کرم کا معاملہ نہیں کیا، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہماری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اب اس کلمات کو حضرت آدم بار بار کہہ رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں، اپنی معافی تلافی کروا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، اور وہی ذات ہے جو معافی کو قبول کرتی ہے، وہی ذات ہے جو توبہ کو قبول کرتی ہے، وہی ذات ہے جو پورے عالم پر پوری دنیا پر رحم و کرم کا معاملہ کرنے والی ہے۔ اسی کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور ہم نے کہا یعنی باری تعالیٰ نے کہا اے آدم اسکن، آپ رہیے، انت، آپ یعنی زندگی گزاریے، وزوجک الجنہ، اور آپ کی بیوی جنت کے اندر زندگی گزاریے۔ یہاں پہ اسکن کے اندر جو الف بیان کیا گیا یہ حکمی ہے، جس کو فعل امر کہتے ہیں عربی کے اندر، یعنی حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے عربی کے نام کے اعتبار سے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اس کل واحد کا صیغہ نہ استعمال کر کے اس گنا یعنی تم دونوں جنت کے اندر رہو، وہاں پہ الگ سے بیوی کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہاں پر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر دونوں کے دونوں کو
یہاں پر ایک پیغام دے کر کے کہ تم جنت کے اندر ہو. یہاں پر ایک بات صاف آتی ہے سمجھ میں کہ جس طریقے سے یہ حکم ہوا کہ شوہر کے تابع بیوی ہوا کرتی ہے، یعنی جس گھر کے اندر شوہر رہیں گے بیوی بھی اسی گھر کے اندر رہیں گی، گویا کہ اس کا سارا ذمہ دار شوہر کے اوپر ہے. اس لیے مخاطب حضرت آدم کو کہا اور اس کے ساتھ یہ حکم نافذ ہو گیا کہ ان کی بیوی ان کی شریک حیات بھی جنت کے اندر رہے گی، زندگی گزارے گی. اب یہاں پر جنت سے مراد کون سی جنت ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم کا یہ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ جنت سے کہیں باہر پیش آیا ہے، لیکن جمہور مفسرین نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ حضرت آدم کا اور فرشتوں کے درمیان جو بھی واقعات پیش آیا وہ جنت کے اندر پیش آیا، اور جنت کے ہی اندر کا یہ معاملہ ہے. صحیح قول یہی ہے کہ جنت سے مراد وہی جنت ہے، وہی باغ ہے، کوئی الگ سے باغ نہیں ہے. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جنت یعنی ایک باغ کا تذکرہ ہے کہ کسی باغ کے اندر یہ مکالمہ اور یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ سارا واقعات کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم کو جنت کے اندر لے گئے اور پھر وہاں پر زندگی گزارنے کے لیے کہا گیا. لیکن صحیح قول یہ ہے کہ یہ جنت سے مراد وہی دائمی جنت ہے. آگے کہا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور آپ ان میں سے وَكُلَا آپ دونوں کھائیے مِنْهَا اس میں یعنی جنت میں رَغَدًا. رغدن کہتے ہیں عربی میں اس نعمت کو جس میں کسی طرح کی مشقت اٹھانی نہ پڑے، محنت کرنی نہ پڑے، بغیر محنت کیے ہوئے بغیر مشقت کیے ہوئے جو روزی حاصل ہوتی ہے، جو نعمت حاصل ہوتی ہے اس کو رغدن کہتے ہیں. یعنی جہاں سے آپ کو بشاشت ہو، آپ کی خواہش ہو، آپ وہاں سے کھائیے جنت کے اندر. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور آپ دونوں اس درخت کے قریب مت جانا. اب کون سا درخت ہے؟ قرآن نے اس کو مبہم رکھا ہے، اس کے اندر تذکرہ نہیں کیا. بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد گندم کا درخت ہے، بعض نے کھجور کا درخت لکھا، بعض نے زیتون کا درخت لکھا. لیکن بہتر یہ ہے کہ جب قرآن نے درخت کے لفظ کو مبہم رکھا ہے لہذا ہم اور آپ بھی صرف اسی پر اتفاق کرنا چاہیے کہ اللہ نے درخت کے قریب جانے سے منع کیا، لہذا وہ درخت سے کون سا درخت مراد ہے اللہ اعلم بمراد، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، یعنی یقینی طور پر کہا نہیں جا سکتا کہ وہ کون درخت ہے. اب یہاں پر دیکھ لیں کہ اللہ نے درخت کے قریب جانے سے منع کیا. پتہ یہ چلا کہ جہاں پر کسی ایسی جگہ پر جا کر کے بہت سارے چیزوں کو یعنی بہت سارے حکموں کو توڑنے کا سبب بن جائے وہاں پر سدے پاب ہی کر دیا جائے. گویا کہ اس درخت کے قریب نہ جانے کا کہہ کر کے جو ہے گویا اس کے اندر پھل ہوں گے یا اس کے اندر فروٹ ہوں گے جو نعمتیں لگی ہوں گے، ممکن ہے کہ درخت کے قریب اگر چلے جاتے تو ہو سکتا ہے کہ کھا کر کے وہ بھی گناہ ان سے سرزد ہو جاتا، لہذا اس درخت کے قریب ہی جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. اور کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کہ آپ فلاں درخت یعنی اس درخت کے قریب بھی مت جائیے. اور آگے کہا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. آگے کہا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَزَلَّ یعنی ان دونوں کو پھسلایا بہکایا، کس نے؟ شیطان نے. انہا اس کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ اس درخت کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ نے منع کیا تھا. جب شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور غصہ جوش میں آیا اور پھر حضرت آدم کو اور حوا کو جنت سے نکلوانے کا جو سبب بنا وہ شیطان بنا. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے ابلیس نے انکار کیا تھا اسی وقت کہہ دیا تھا کہ تم جنت سے باہر چلے جاؤ، جنت سے اسی وقت نکال دیا گیا تھا. تو پھر یہاں پر شیطان جنت میں داخل کیسے ہوا اور حضرت آدم کو کیسے بہکایا، ان کو کیسے پھسلایا، ان کو کیسے بہکایا؟ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ شیطان ہو سکتا ہے کہ وہ جن ہو.
جن کے قبیل سے ہو، یعنی جن کے اندر اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی وقت میں کوئی بھی صورت اپنا سکتا ہے. تو ممکن ہے کہ انسانی شکل اپنا کر کے جنت میں داخل ہو گیا ہو، یا پھر کسی جانور کی شکل، کیڑے مکوڑے کی شکل، سانپ کی شکل، بچھو کی شکل بنا کر کے جنت کے اندر داخل ہو گیا ہو اور وہاں پر جا کر کے حضرت آدم کو بہکایا ہو. پھر ایک یہ قول آتا ہے کہ سب سے پہلے شیطان نے حوا کو بہکایا، کیونکہ عورت کی جو ذات ہوتی ہے وہ نرم دل ہوتی ہے، وہ جلدی بہک جاتی ہے. پھر جب وہ اس کے قابو میں آ گئی تو انہوں نے پھر اپنے شوہر حضرت آدم کو کہا، بہکایا. پھر دونوں شیطان کی بات میں آ گئے اور اس درخت کو کھا لیا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا. لہذا ان دونوں کو فأخرجہما مما کانا فیہ، جس جنت کے اندر دائمی زندگی اور خوشگوار ماحول میں زندگی گزار رہے تھے، ان دونوں کو وہاں سے نکالنے کا سبب شیطان بن گئے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، پھر ہم نے کہا کہ اهْبِطُوا، اترو. اهْبِطُوا کا مطلب ہوتا ہے اترو، اتر جاؤ، یعنی زمین پر اترو. کسی بلند مقام سے زمین پر اترنے کو اهْبِطُوا کہتے ہیں. کہا کہ تم اترو. کہاں اترو؟ اهْبِطُوا، زمین کے اوپر. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، تم میں کا بعض کا دشمن ہے. اب یہاں پر یہ جمع کا صیغہ استعمال کر کے بتایا کہ وہاں پر اتارنا مقصد حضرت آدم کو تھا، حضرت حوا کو تھا، اور ساتھ میں شیطان بھی وہاں پر موجود، لہذا ان کو بھی اتارا. اس لیے کہا کہ تم میں کا بعض کا دشمن ہے. کہ یہ شیطان یہاں پر ہی تمہارا دشمن نہیں، بلکہ دنیا میں جانے کے بعد بھی یہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا. ایک قول کے مطابق تو یہ ہے. دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ تمہارا تمنے کا بعض کا دشمن ہے. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جب جاؤ گے تو تمہاری اولاد تمہاری دشمن بنے گی، تمہارا بیٹا تمہارا دشمن بنے گا، تمہاری بیوی بھی تمہاری دشمن ہوگی، اسی طریقے سے تمہارے رشتے دار بھی تمہارے دشمن ہوں گے. یہ انسانی فطرت ہے کہ ہمیشہ روئے زمین پر کہیں نہ کہیں تمہاری دشمنی آپس میں ہوتی رہے گی. اس لیے قرآن نے کہا کہ بعضکم لبعض، تم میں کا بعض کا دشمن ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین کے اندر مستقر ایک ٹھکانہ ہے، ایک ٹھکانہ رہنے کو، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانا ہے. ایک مدت تک قید لگا کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ بھی جگہ تمہارے لیے دائمی نہیں ہے، بلکہ ایک وقت تک زندگی گزارنے کے بعد پھر وہاں سے تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلا لے گا. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھا، اپنے معافی کے کلمات سیکھا، جس کو رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سورۃ الاعراف کے اندر بیان کیا گیا کہ وہ کلمات حضرت آدم اپنے رب سے سیکھے اور بار بار اپنی غلطی کو شرمندہ ہو کر معافی مانگنے لگے. انہ هو التواب الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر متوجہ ہوئے، اور وہی وہ ذات ہے کہ توبہ قبول کرنے والی ہے اور رحم کرنے والی ہے. یہاں پر ایک سوال ہمارے آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ نبی تو معصوم ہوا کرتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور میں دیوبند کا عقیدہ ہے کہ نبی جتنے بھی ہوئے زمین پر آئے ان سے کوئی غلطیاں سرزد نہیں ہوتی ہے، معصوم ہوتے ہیں، تمام خطاؤں سے جو ہے بالکل پاک اور صاف ہوتے ہیں. تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کیوں کیا، غلطی کیوں کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خطا سے مراد خطا وہ نہیں ہے جس سے صغیرہ یا کبیرہ گناہ مراد ہے، بلکہ ایک چوک ہوا ہے. اور یہ خطا جو ہوئی ہے قصدن اور ارادتن نہیں، بلکہ شیطان کے بہکاوے میں آئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ منشا تھا، مشن تھا، ایسا ہونا تھا. اسی وجہ سے ان کے ذریعے سے حضرت آدم سے چوک ہوئی. لہذا اس طرح کا اشکال کرنا کہ حضرت آدم سے غلطی ہوئی ہے یا انہوں نے گناہ کیا ہے، یہ کہنا درست نہیں ہوگا، بلکہ چوک ہوئی ہے. جو ہونا حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونا یہ منشا تھا، مشیت الہی تھی. اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے اس طرح کی چوک کروایا ہے. اس آیت کریمہ سے اور آج کے سبق سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام ملا کہ ہم بھی روئے زمین پر رہ کر کے انسانی فطرت کے تحت بہت ساری غلطیاں پیش آتی ہیں. حضرت
حضرت آدم نے جب اللہ سے توبہ کیا، اللہ سے مانگا ایک نبی ہونے کے باوجود، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ لہٰذا ہم بھی ایک انسان ہے، انسانی فطرت ہے، بہت سے غلطیاں پیش آتی ہے، گناہ کرتے ہیں، لہٰذا شرط یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں اور اللہ سے توبہ استغفار کریں گے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کرنے والے، توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبق کو آج کے اس سبق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا كريمنا مولانا محمد وعلى اله وسلم۔ یا الہ العالمین رب کریم مولا کریم فرماتے عالم، اے اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے درس قرآن سننے سنانے کو قبول فرما، اے اللہ قرآن کو پڑھنے میں بولنے میں کس طرح کی خامیاں کوتاہیاں رہی ہیں اللہ سے معاف فرما۔ اے اللہ جو باتیں کی گئی ہے، اے اللہ اس آیت کریمہ کا جو فرمان اور جو سبق آج کا پیش کیا گیا ہے، اللہ سبق کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ اس درس قرآن کے آیت کریمہ کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، ہم سب کے درس قرآن سننے سنانے کو قبول فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے دفاع کو قبول عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔